محترم سامعین گرامی قدر، یہ آنے والے جو چند دن ہیں اس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم محرم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ جو غالباً 3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، یہ اس قدر اسلامی مہینوں میں اہمیت کا حامل ہے کہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلے مہینے کا شرف بھی اسی کو حاصل ہے۔ یعنی اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ اسلامی سال کو اسی محرم الحرام سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، کتنے بڑے مقام اور مرتبے ہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر آئیں گی۔ وہاں یہ باتیں بھی آئیں گی کہ اس مہینے کے اندر بہت ساری ہمارے معاشرے میں بدعات اور رسم و رواج ہیں جو شروع کی جا چکی ہیں، ان کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ایک عمومی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے جو پیغامات ہیں نا، ان میں سب سے پہلا پیغام محرم الحرام کا یہ ہے کہ اس مہینے میں امن قائم کیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ مہینے جو پورے سال کے ہیں نا وہ 12 ہیں۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو کل 12 مہینے ہیں سال کے، ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے عزت اور احترام والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ توبہ، سورۃ برات کی۔ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں۔ اس کی جو عبادت ہوتی ہے وہ باقی مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ عزت اور احترام والے مہینے ہیں، اس کے اندر لڑنا منع ہے، اس کے اندر گالم گلوچ کرنا منع ہے، اس کے اندر گندے کام کرنا منع ہے، اس کے اندر برائی کا ارتکاب کرنا منع ہے۔ ویسے تو پورے سال میں منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت کے پیش نظر ان مہینوں کے اندر یہ برے کام اور زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر نیکیاں کی جائیں اور برائیوں سے بچا جائے۔ تو 4 مہینے جو عزت والے ہیں ان میں سے ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے یہ والے ہو گئے جو لگاتار گزرے ہیں جی، یہ تینوں اکٹھے آتے ہیں جی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا جی۔ یہ 4 جو مہینے ہیں نا، اسلام کے اندر ان 4 مہینوں کی بڑی عزت ہے جی۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام ساری زندگی اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے رہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر کافروں کے ساتھ جہاد کرنا بھی منع تھا۔ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ احترام والے مہینے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر جہاد کو بھی موقوف کر دیا جائے، اس قدر ان کی اہمیت اور عظمت ہے۔ تو محرم الحرام کا سب سے پہلا پیغام امن ہے، اور بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے زیادہ دہشت والا مہینہ ہی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ سب سے زیادہ اسی کے اندر لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کہیں کوئی جلوس نے کیا کر دیا، کسی جگہ پر کس جلوس نے کیا کر دیا، ہر بندہ ہی پریشان ہوتا ہے، انتظامیہ الگ پریشان ہوتی ہے، حکومت الگ پریشان ہوتی ہے، کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ حالانکہ اسلام کے اندر سب سے عزت اور احترام والا کوئی مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر امن قائم کیا جائے، کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں،
گالم گلوچ نہیں کرنی، بری بات نہیں کرنی، گندے کام اس کے اندر نہیں کرنے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا ہے جی۔ چنانچہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نا ویسے تو پورا مہینہ، خاص طور پر جو اس کی 10 تاریخ ہے جی، جس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، 10 محرم الحرام جی، اس کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے جی۔ ویسے مطلقاً پورے مہینے کی عزت کیا ہے جی؟ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد پورے سال میں سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی مہینہ ہے نا جس میں روزوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ پورا محرم کا مہینہ جو ہے نا عزت اور احترام والا ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے جی، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے جو کہ احترام والا اور عزت والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر شہر رمضان۔ یعنی آپ علیہ السلام اور کسی دن کی تخصیص نہیں کرتے تھے روزہ رکھنے کے لیے، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا تو محرم کے دن کی حضور باقاعدہ طور پر تخصیص کر کے اس کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے دوسرا پیغام یہ ہوا کہ اس کے اندر برائیوں کو ختم کیا جائے اور نیکیاں اور اچھائیاں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ تیسرا اور آخری پیغام، انشاءاللہ باقی پیغامات سارے کے سارے بعد میں آتے رہیں گے، تو اسلامی سال کا اختتام ہونے لگا ہے جی، 3 دن باقی ہیں، 3 دن کے بعد یہ اسلامی سال مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ جو تاجر حضرات ہیں نا، ان کی عادت ہے کہ جس وقت سال کا اختتام ہوتا ہے نا، یہ پورے سال کا ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا منافع آیا اور کتنا نقصان ہوا ہے جی، کوشش کرتے ہیں کہ پورے سال کو دیکھیں کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا جی۔ تو اس لیے ہمیں بھی دین کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو پورا سال مکمل ہونے لگا ہے جی، اس پورے سال کے اندر ہم سے کہاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کوئی ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، کہاں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، اس کو ختم کرنی چاہیے، اور جہاں کوئی عبادات میں کوتاہی رہ گئی ہے آئندہ کے لیے ایک نئے سرے سے عزم کرنا چاہیے کہ یہ آنے والا سال ہمارے لیے عبادت کا سال ہوگا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں گے، اچھے سے اچھے طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے، اچھے اخلاق اپنائیں گے، بری باتوں کو چھوڑیں گے، قرآن و سنت کی طرف مزید متوجہ ہوں گے۔ اس لیے پچھلے سال کے گزرنے کے اوپر اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ جو پچھلے سال یا پچھلی زندگی ہماری گزر گئی ہے وہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یہ ایک آنے والا نیا سال ہے، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سر دست آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس نئے آنے والے سال کا استقبال کرنا ہے اور عبادت کے ذریعے استقبال کرنا ہے۔ سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اس کا نیا چاند دیکھنے کے بعد دعا ضرور پڑھنی ہے جی۔ دعا پڑھنے کے بعد مزید اگر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے نا اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے پچھلے سال کی معافی کے لیے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے تاکہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اگلے سال کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے تمام اپنی حاجات مانگی جائیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ صحت اور عافیت والا معاملہ فرمائیں اور پورے معاشرے کو امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔